بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، اختر عباس کا سلام پہنچے. بہت دلچسپ سوال ہوا ہے کہ جھوٹوں کو کیسے پہچانا جائے. یہ جیسے جیسے زندگی آپ پہ بیتی ہے اور آپ مختلف اداروں میں کام کرتے ہیں، مختلف لوگوں سے ملتے ہیں، تو ہر جگہ آپ کو نئے تجربے ہوتے ہیں. جب آپ کارپوریٹ کے اداروں میں ہوتے ہیں یا بڑے اداروں میں اور لوگ آپ کے پاس جاب کے لیے آتے ہیں، تو بھی جھوٹے کینڈیڈیٹس کو پکڑنا ایک پورا فن ہوتا ہے اور یہ پکڑے جاتے ہیں. اسی طور پہ جب لوگ جاب میں ہوتے ہیں تو جھوٹ کیسے بولتے ہیں، تو ان کے جھوٹوں کو کیسے پکڑنا ہے، یہ بھی ایک سیکھنے والی چیز ہے، سیکھی جا سکتی ہے. اس طور پہ جو تیسرا اہم ہوتا ہے کہ جب آپ گھر میں شادی کے بعد آپ جھوٹ بولتے ہیں یا آپ کا جو پارٹنر ہے وہ جھوٹ بولتا ہے تو بھی پکڑے جاتے ہیں، اور جب بہت ماہر ہو جائیں تو پکڑے نہیں جاتے. اسی طور پہ بچے بھی کبھی کبھی جھوٹ بولتے ہیں، تو ہم ترتیبہ لیتے جاتے ہیں کہ جھوٹ بولنے والا اور جھوٹ دونوں کو کیسے پکڑا جائے. جو ہم نے HR میں سیکھا اور اس کو ہمیشہ مفید پایا کہ یہ ہمیشہ قابل استعمال ہے. ایک صبح آدمی لیٹ آتا ہے یا ریگولر لیٹ آتا ہے، کبھی آپ اسے صرف نظر کرتے ہیں، کبھی پوچھ لیتے ہیں. اصول یہ ہے کہ جو بنا پوچھے وضاحت دینے شروع ہو جائے وہ جھوٹا ہوتا ہے. نمبر 2، جس کی آنکھوں کے آئی بال بہت تیزی سے موو کر رہے ہوں وہ بھی جھوٹا ہوتا ہے. نمبر 3، جس کا جسم کی الائنمنٹ اس کی آنکھوں کے ساتھ نہیں ہوتی وہ بھی جھوٹا ہوتا ہے. نمبر 4، جو آپ سے آئی کانٹیکٹ نہیں کر رہا اور کبھی دائیں دیکھ رہا ہے، کبھی بائیں دیکھ رہا ہے، کبھی زمین کو دیکھ رہا ہے، عام طور پہ جو جھوٹا بندہ ہے وہ آپ کو دیکھنے سے اوائڈ کر رہا ہوتا ہے، چونکہ وہ جانتا ہے کہ جب آنکھیں سامنے ہوتی ہیں تو جھوٹ پکڑا جاتا ہے. 5واں، جو بندہ شور زیادہ کرے وہ ہمیشہ جھوٹا ہوتا ہے. یعنی سچے آدمی کو عام طور پہ شور مچانے کی حاجت نہیں ہوتی. جب آپ پریا میں بیٹھے ہوں، لوگوں میں بیٹھے ہوں، آپ اپنی دلیل دیتے ہیں، دوسرے مان لیتے ہیں، نہیں مانے تو آپ چپ ہو جاتے ہیں. لیکن جھوٹا آدمی ہمیشہ زور سے. چھٹی بات، جھوٹا آدمی ابیوسیو ہوتا ہے. وہ جب اس کی بات نہ مانی جائے تو وہ ابیوز بھی کرے گا. 7ویں، جھوٹا آدمی لڑاکا بھی ہوتا ہے. وہ جب اس کی بات نہ مانی جائے، چونکہ وہ جھوٹ پڑ رہا ہے، اس کی عزت جو ہے وہ ایٹ سٹیک ہے، تو پھر وہ سم ٹائم دوسرے پہ بات لگا کے لڑنے پہ بھی آمادہ ہو جائے گا. 8واں، یہ جو شکایتی لوگ ہیں یہ بھی عام طور پہ جھوٹے ہوتے ہیں. دنیا کے بڑے اداروں میں تو یہ اصول ہے کہ تم شکایت کرنے آئے ہو، تمہارے پاس اتنا فارغ وقت ہے کہ تم اپنا کام چھوڑ کے دوسروں کی خرابیاں ڈھونڈتے ہو اور اس کے ساتھ پھر مرچ مسالہ لگا کے آگے پیش کر رہے ہو. خاتون حضرات، یہ جس نے سوال کیا، آئی ڈونٹ نو اس نے مذاق میں کیا، محبت میں کیا، وہ سیکھنا چاہتا تھا، پر میں آپ کو یہ بتاتے ہوئے ایک خاص طرح کی جو ہوتی ہے فیلنگ وہ محسوس کر رہا ہوں کہ یہ باقاعدہ جھوٹ بولنا ایک علم ہے. اور ماضی میں فوجوں میں جو لوگوں کو ہائر کیا جاتا تھا، اور یہ صرف جھوٹے نہیں ہوتے تھے، یہ جھوٹ کے اگلے درجے پہ چلے جاتے تھے. جب آپ جھوٹ زیادہ بولتے ہیں تو پھر آپ عیار کہلاتے ہیں. جب اس سے اگلے درجے پہ چلے جائیں تو مکار کہلاتے ہیں. پھر وہاں جھوٹ ایک اسٹریٹجی بن جاتی ہے. اسی طور پہ آج کے زمانے میں جھوٹ کا اشتہار بنایا جاتا ہے. اسی طور پہ جھوٹ کی ایک حکمت عملی بنا کے اس کو پھیلایا جاتا ہے، لوگوں کو یقین دلایا جاتا ہے، اور جھوٹی بات کا لوگ یقین کر لیتے ہیں. ہم سارے عام طور پہ یقین کرنے کو تیاری بیٹھے ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت شاندار ہے کہ کسی جھوٹے آدمی کے لیے، اس کو جاننے کے لیے یہ کافی ہے کہ جو آدمی سنی سنائی بات کو آگے بغیر تحقیق کے بتانا شروع کر دے وہ بھی جھوٹا ہوتا ہے. اچھا، اسی طور پہ آپ اپنے آس پاس دیکھیں، اکثر خواتین کے معاملے پہ جب یہ جھوٹ بولتی ہیں اور آگے ہم اس کو تسلیم نہ کریں تو یہ رونا شروع کر دیتی ہیں. سچے بندے کا رونا لازم نہیں ہے، جھوٹے بندے کا جو رونا ہے اس کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں کہ آنسو عام طور پہ منا لیتے ہیں کہ جی یہ اس کے لیے ہمدردی اور اس کی طرف آپ کی جو رغبت ہے ذرا اور طرح سے ہو جاتی. 9ویں بات جو میں آپ ذاتی طور پہ محسوس کرتا ہوں، جو بندہ اپنی تعریف کرے وہ بھی جھوٹا ہوتا ہے. تعریف آپ کی دوسروں کو کرنی چاہیے. جو بندہ بہت میں کرے اس پہ اعتبار کرنے میں آپ کو بہت دیر لگانی چاہیے. ویسے تو یہ کہا جاتا ہے کہ اپنی تصویر، اپنی تحریر، اپنی آواز سب کو اچھی لگتی ہے، پر جہاں محفل میں آپ دوستوں میں بیٹھے ہوں، کسی ادارے میں کام کر رہے ہوں اور ہر وقت آپ میں بکریاں زیادہ کرتی ہیں
مردوں میں اور ख़اص طور پہ انسانوں میں جب آپ اپنا ذکر زیادہ کریں گے تو اس کو الیبوریٹ کرنے کے لیے آپ کو جھوٹ گھڑنا پڑے گا، اور بالآخر آپ دیکھیں جیسے گناہ ہے، دل پہ آپ ایک گناہ کرتے ہیں دوسرا کرتے ہیں تو دل ہولے ہولے کالا ہونا شروع ہو جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ بالکل کالا ہو جاتا ہے۔ ایسے جو جھوٹ والی بات ہے، ایک جھوٹ بولا پھر دوسرا بولا، بالآخر آپ جھوٹے لکھے جاتے ہو، اور جب بندہ لکھا جائے جھوٹا تو ظاہر ہے پھر وہ اس کا اظہار بھی ویسے ہوتا ہے۔ یہ کہ جو جھوٹا ہے کبھی غور کیجئے اس کے جو ہاتھوں کی موومنٹ ہے یہ اس کے بس میں نہیں ہوتی، اس کا جو پاؤں ہے اس میں انگزائٹی ہوتی ہے، اس کے منہ اگر اس نے بازو کہیں رکھے ہوئے ہیں اور آپ اس کی بات سنتے سنتے آپ کا دھیان اس کی انگلیوں پہ چلا جائے، اس کے ہاتھوں پہ چلا جائے تو وہ پوری انگزائٹی کے ساتھ اپنی اس بات کو، چونکہ اس کو منوانے کے لیے وہ جو ایک گھڑ رہا ہوتا ہے، یہ وہ گھڑنے کا پروسیس ہے، پورا جسم اس کے ساتھ نہیں دے رہا ہوتا۔ یہ وہ چند باتیں ہیں جو میں نے زندگی سے نوٹ کی، سیکھیں، ان پہ ہر جگہ عمل نہیں کیا چونکہ مجھ سے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جھوٹے لوگ نہیں پکڑے جاتے۔ ہاں، مکڑی کی طرح یہ جال بناتے ہیں اور معصوم لوگ مکھی کی طرح جال میں جا کے پھنس جاتے ہیں، اس وقت پھڑپھڑانے سے اور وہاں سے بھاگنے کی کوئی صورت ہوتی نہیں ہے۔ جھوٹے لوگوں کو اپنی زندگی میں کم شامل کرنا چاہیے، ان کی دوستی سے بھی بچنا چاہیے، اور اداروں میں ان کو رکھتے ہوئے بھی دیکھیں کبھی کبھی ہمیں بہت اچھا لگتا ہے کہ یہ باہر جا کے جھوٹ بول لے گا اور آپ کو سیف کر دے گا، لیکن وہ آپ کے ساتھ بھی وہی سلوک کرے گا جو باہر لوگوں کے ساتھ کرتا ہے۔ سو زندگی میں جو کھلی آنکھیں ہیں اور کھلا دل اور کھلا دماغ، ان تینوں کو بروئے کار رہنا چاہیے۔ جھوٹوں کو آسانی سے پکڑ بھی لیں گے اور ان کے بارے میں آپ کو بعد میں یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ ہائے اس بدبخت نے مجھے بہت نقصان پہنچایا۔ یہ جھوٹے لوگ ہمیشہ آپ کی جاب کے بھی پیچھے ہوتے ہیں، یہ سازشیں کرنے میں بہت کمفرٹیبل ہوتے ہیں، لگائی بجھائی کرتے ہیں، ادھر کی بات ادھر، کبھی اچھی بات نہیں کر رہے ہوتے، یہ کچھ ایسی بات گھڑتے ہیں کہ اگلے بندے کو لگتا ہے کہ یہ میرا سب سے زیادہ محسن اور خیرخواہ یہی ہے۔ یہ جو ہماری پنجابی میں کہا جاتا ہے کہ جو ماں سے زیادہ محبت کا اظہار کرے وہ ماں نہیں ہوتی، پھپھا کٹنی ہوتی ہے۔ تو یہ جھوٹے ہوتے ہیں یہ بھی عام طور پہ ہمدرد بن کے آتے ہیں اور اپنا جھوٹ بیچ جاتے ہیں، تو جھوٹ خریدنے میں بہت جلدی نہ کیا کریں، ادروائز یہ ہوگا کہ آپ کانوں کے کچے ثابت ہو جائیں گے، جدھر بات سنی ادھر یقین کیا اور ساتھ ہی لے اڑے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی آپ کی اپنی ذات میں کوتاہی اور کمی واقع ہو جائے گی۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔